مسلمانوں کے اندر جو غریب طبقہ ہے وہ ننگا اور فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، لیکن قبروں پہ آپ جا کر کے دیکھیں تو ایک اچھی خاصی کمبلوں کی اور چادروں کی آپ کو تعداد ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک کرتی ہے، مسلمانوں کی توحید میں شرک کی آمیزش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبوں نے اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی شروع میں کہ تم شرک سے دور رہو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو توحید سے آگاہ کیا اور شرک سے دور رہنے کی کوشش کی، دور رکھنے کی کوشش کی۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا، ہرقل سے ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ ماذا یأمرکم، تمہارے درمیان جو نبی آیا ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ سامعین کرام، ابھی شروع میں حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں، اس شروعاتی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک سے ہٹا رہے تھے، شرک سے دور رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ سفیان نے کہا کہ ہمارے درمیان جو نبی آیا ہے وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، بتوں کی عبادت سے دور رہنے اور باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ نبی ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، امانت داری کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم کل قیامت کے دن سارے گناہوں کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ اسی طرح سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں دیکھ لوں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت سعد بن عبادہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، صحابہ کرام نے یہ بات جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ سنو، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک نارمل انسان سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے، صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ ایک معمولی انسان، ایک معمولی عورت کے اندر کسی مرد کی شراکت کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، کسی مرد کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اللہ، وہ رب جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، رہنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے، جس کی غیرت سے یہ پوری دنیا نورانی ہے، وہ ذات اپنے ساتھ شرک کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین آخر شرک کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک معمولی انسان ایک عورت کے اندر کسی مرد کی شراکت کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ سوچیں، آپ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، پیسہ آپ خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، بیوی آپ کی ہے، بچے آپ کے ہیں، اگر وہ عورت کھانا بنانے میں لیٹ کر دے چل سکتا ہے، کھانا بنانے میں نمک زیادہ ہو جائے چل سکتا ہے، روٹی جل جائے چل سکتا ہے، ہماری کسی حرکت پر ہماری بیوی، ہماری عورت اگر گالی دے دے چل سکتا ہے، مار دے چل سکتا ہے، لیکن کسی بھی غیرت مند شوہر کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو جائے، اور غیر مرد سے ہونا تو بہت بڑی کی بات ہے۔ ہمارا باپ
اگر ہماری بیوی کا چکر ہمارے باپ سے ہو جائے کوئی بھی آدمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. ہمارا سگا بھائی اگر اس کے ساتھ ملوث ہو جائے کوئی بھی آدمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. آپ اندازہ کریں ایک معمولی انسان کے اندر جب اتنی غیرت ہے, اللہ رب العالمین جس نے پوری دنیا بنائی ہے, کیا وہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو, کسی کے شرک کو گوارا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. سامعین کرام, آپ مزاروں پر دیکھیں کروڑوں کی لوبانیں جلائی جاتی ہیں, مسجد میں کوئی 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں کے زوال کی سب سے پہلی وجہ توحید میں شرک کی آمیزش ہے. شاعر کہتا ہے کہ سوچ کو فکروں کی قبا دیتا ہوں, سوچ کو فکروں کی قبا دیتا ہوں, الفاظ کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں, ہے جتنی زمین و آسمان کی قیمت اتنے کا تمہیں لوبان جلا دیتا ہوں. یہ تصور آپ دیکھیں کہ لوگ درگاہوں پر, مزاروں پر کروڑوں کی لوبانیں جلا دیتے ہیں, لیکن مسجد کے اندر, مساجد میں 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کرا